بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 کا دوسرا حصہ ہے، جس میں آج ہم پیارے بچوں نعت پڑھیں گے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس نعت میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے یا اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی ایس ایل اوز کو۔ پہلا ایس ایل او ہے پیارے بچوں، نعت کا خلاصہ لکھ سکیں۔ تو بچوں آپ نے نعت کی تشریح اور خلاصہ غور سے سننا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو گھر کا کام دیا جائے گا جس میں آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو نعت کا خلاصہ لکھنے کا انداز آپ نے سیکھنا ہے آج۔ دوسرا ایس ایل او ہے اشعار کی تشریح کر سکیں۔ تو بچوں اس کا مقصد یہ ہے کہ جس شعر کی میں تشریح آپ کے سامنے کروں گا، آپ نے اس شعر کی تشریح غور سے سننی ہے تاکہ آپ کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ تشریح کس طرح کی گئی ہے۔ اور تیسرا ایس ایل او ہے اور آخری ایس ایل او، نعت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں۔ تو آپ نے نعت کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ تو اپنی کتاب میں نعت والا صفحہ کھولیے، اور جو نعت کا شعر میں پڑھوں آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کی تشریح اور الفاظ کے درست تلفظ کو اور ان کے درست معنی کو بھی سیکھنا ہے۔ تو چلیں نعت شروع کرتے ہیں۔ پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر کیا ہے؟ نبی کو مظہر شان خدا کہیے، بجا کہیے، شہ عالم امام انبیاء کہیے، بجا کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعت کے تمام اشعار بہت خوبصورت اور عشق نبی سے بھرپور ہیں۔ تو بچوں آپ میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھیں تاکہ آپ کا تلفظ بھی درست ہو۔ نبی کو مظہر شان خدا کہیے، بجا کہیے، شہ عالم امام انبیاء کہیے، بجا کہیے۔ شاعر پہلے شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس انداز سے کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی شان کا مظہر قرار دیا ہے۔ شان خدا کا مظہر، مظہر کا معنی کیا ہے؟ نشانی، دلیل یا نمونہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی شان کا نمونہ اور نشانی اور دلیل قرار دیا ہے۔ یعنی بچوں ہم سے اگر کوئی بھی پوچھے کہ خدا کی شان کیا ہے اور خدا کی شان کی دلیل کیا ہے اور اس کی نشانی کیا ہے اور اس کی عظمت کی نشانی کیا ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ، بطور نشانی اور بطور دلیل کے پیش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شان اور بڑائی کی دلیل ہیں۔ مظہر شان خدا کہیے، بجا کہیے۔ بجا اس کا معنی ہے ٹھیک، درست یا مناسب۔ شہ عالم، شہ عالم، شہ یہ مختصر لفظ ہے بادشاہ کا۔ کس کا؟ بادشاہ یا شہنشاہ، شہنشاہ۔ شہ عالم، عالم کہتے ہیں کائنات۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ کائنات۔ امام انبیاء کہیے، بجا کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا لقب ہے امام انبیاء، اور آپ کو معلوم ہے اس سے اشارہ کس واقعے کی طرف ہے؟ امام انبیاء۔ امام انبیاء یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا موقع اور کون سا واقعہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو امام بن کر نماز پڑھائی تھی؟ جی کسی کو یاد ہے؟ جی وہ تھا واقعہ معراج سے پہلے۔ واقعہ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں جو کہ آج کل فلسطین میں ہے، وہاں پر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی۔
امام انبیاء کہیے تو امام انبیاء میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کے ہر سخن میں ہے جھلک وحی الہی کی، حدیث مصطفیٰ پر مرحبا کہیے بجا کہیے۔ اس شعر کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث یعنی ہر بات پر مرحبا کہنا ہے، اپنا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر قربان کر دینا ہے اور ہر بات پر لبیک کہنا ہے اور آمین کہنا ہے۔ کیوں؟ یہ پہلے شعر میں شاعر نے وجہ بتائی ہے، نبی کے ہر سخن میں ہے جھلک وحی الہی کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ آپ کے ہر سخن، ہر بات میں، سخن کا مطلب کیا ہے؟ نطق، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، نطق کلام یا گفتار مطلب بات، آپ کے ہر کلام، ہر بات میں جھلک کس کی نظر آتی ہے؟ وحی الہی کی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہاں مگر جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر نازل ہوتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وحی الہی ہی کو بطور کلام ہمارے سامنے ادا فرماتے ہیں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر، ہر بات پر مرحبا کہنا چاہیے اور لبیک کہنا چاہیے۔ حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو یا عمل کو یا قول کو یا فعل کو۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دو عالم جن کے جلووں کی ضیا پاشی سے روشن ہے، انہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا کہیے بجا کہیے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تعریف کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دونوں عالم یعنی دنیا اور آخرت، عالم کا لفظ میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا نا، دو عالم جن کے جلووں کی ضیا پاشی سے روشن ہے۔ جلووں یہ ہے جمع، اس کی واحد کیا ہے؟ جلوہ، اور اگلا لفظ ہے ضیا پاشی۔ ضیا پاشی کا مطلب ہے روشنی پھیلانا، ضیا کہتے ہیں سورج کی روشنی کو اور ضیا پاشی کا مطلب ہے روشنی کو پھیلانا۔ تو دونوں عالم یعنی دنیا اور آخرت دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلووں کی وجہ سے روشن ہیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفات بیان کی ہیں، شمس الضحیٰ بدر الدجا۔ پہلی ہے شمس الضحیٰ، دوسری ہے بدر الدجا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شمس الضحیٰ کا مطلب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دن چڑھے کا سورج یا چمکتا سورج، اور بدر الدجا کا مطلب ہے تاریکیوں کا چاند، یعنی جب رات بہت تاریک ہوتی ہے اور اس وقت پورا چاند نکلتا ہے۔ بدر کہتے ہیں پورے چاند کو، جب پورا چاند نکلتا ہے تو وہ رات بالکل روشن ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتا سورج بھی کہا اور تاریک راتوں میں، تاریکیوں میں چمکنے والا چاند بھی کہا۔ تو کتنی پیاری تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور اگلے شعر میں فرمایا ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہر خیر و برکت، ہر اچھائی کی تکمیل ہوئی، یعنی تمام صفات، جو خیر، جو برکتیں، جو رحمتیں، جو اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وہ سب سے زیادہ اور سب سے مکمل کس کو دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے تمام خیریں، تمام برکتیں، تمام نعمتیں، تمام رحمتیں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو ہم اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر البشر کہتے ہیں۔ خیر البشر کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں میں بہترین، بشر کہتے ہیں انسان، اور خیر البشر، بشر میں سے خیر
بشر میں سے سب سے بہترین. اور اگلا لفظ ہے خیر الورا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مخلوقات میں سب سے افضل. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، یا ایسی مخلوقات جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مخلوقات سے سب سے خیر، سب سے افضل، سب سے اکرم اور سب سے اعلیٰ ہیں. اور یہ محض اللہ کا کرم ہے. سبحان اللہ. بہت پیارا شعر تھا. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. لقب ہیں رحمت للعالمین، ختم الرسل جن کے، انہیں لطف خدا کی انتہا کہیے، بجا کہیے. سبحان اللہ. بہت پیارا شعر. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مزید صفات بیان کی گئی ہیں، بلکہ ہم کہیں گے دو مزید القاب بیان کی گئی ہیں. لقب کیا ہے؟ لقب. لقب کہتے ہیں کسی کے مشہور نام کو جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے القاب تھے. لقب کی جمع ہے القاب. لقب کی جمع ہے القاب، جس نام سے آدمی مشہور ہوتا ہے اپنے اصلی نام کے علاوہ. جیسے بچوں آپ نے سن رکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے. سنا ہے نا؟ تو صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں، لقب ہیں. تو یہاں پر دو القاب ہیں، رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے رحمت، صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی. اور ختم الرسل، یہ بڑی اہم چیز ہے بچوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے آخری رسول ہیں. ختم الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم ہو جاتی ہے، نبوت ختم ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، رسول، پیغمبر نہیں آ سکتا. اور جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، نعوذ باللہ، اور جو لوگ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ختم الرسل. اور قرآن پاک میں یہ آیت بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. صرف یہ نہیں کہا، آگے فرمایا وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ختم الرسل. تو جب دو القاب بیان کر دیے، آگے شاعر کہتا ہے انہیں لطف خدا کی انتہا کہیے، بجا کہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں، دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور ختم الرسل بھی ہیں، اور رسالت کا اختتام بھی آپ پر ہو رہا ہے، تو گویا یہ لطف خدا کی انتہا ہو رہی ہے. انتہا کہتے ہیں کسی چیز کا بالکل آخر تک پہنچ جانا، انتہا تک پہنچ جانا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی اور رسالت کی اور نبوت کی انتہا ہو رہی ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا. یہ بہت پیارا شعر ہے اور بہت قیمتی شعر ہے، آپ نے اس کو زبانی ضرور یاد کرنا ہے. اگلے شعر کی طرف چلیں. غریبوں کی جو ثروت ہیں، ضعیفوں کی جو قوت ہیں، انہیں عالم کے ہر دکھ کی دوا کہیے، بجا کہیے. سبحان اللہ. کتنا پیارا شعر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات مزید انہوں نے بیان کی ہیں. پہلی کیا ہے؟ غریبوں کی جو ثروت ہیں. غریبوں کی جو ثروت ہیں. ثروت کسے کہتے ہیں؟ ثروت کہتے ہیں خوشحالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، اور تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو حکم بھی دیا کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. اور دوسری صفت بیان کی ضعیفوں کی جو قوت ہے. ضعیفوں کی جو قوت ہیں. ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ضعیفوں یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے ضعیف. کیا آتی ہے؟ ضعیف. ضعیف مطلب کمزور لوگ جو بوڑھے ہوں یا کمزور ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی ثروت یعنی ان
ان کی خوشحالی اور ضعیفوں کی قوت ہے. جو کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ان کے لیے طاقت بن کر کھڑے ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں اور ضعیفوں کے کام آتے تھے. اسی لیے شاعر کہتا ہے انہیں عالم کے ہر دکھ کی دوا کہیے، بجا کہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر دکھ کی کیا ہیں؟ دوا، علاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلے شعر کی جانب چلتے ہیں. میری تسکین، میری بخشش، میری توقیر کے ضامن محمد ہیں، محمد برملا کہیے، بجا کہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں کی تسکین ہیں. تسکین کا مطلب کیا ہے؟ سکون. ہمارے دلوں کو سکون کب آتا ہے؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہمارے دلوں کو سکون آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے اور اس کے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ اس کو محبوب نہ بن جاؤں. تو ہمارے دلوں کی تسکین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری بخشش، ہماری بخشش کے ضامن کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ قیامت کے دن جب سب انبیاء اور سب مسلمان اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رعب اور دبدبہ سے خاموش ہو جائیں گے، ہماری بخشش، ہماری شفاعت کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور شفاعت نصیب کرے. بولے آمین. شاباش. میری توقیر کے ضامن، ہماری عزتوں کے ضامن کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری تسکین بھی انہی سے ہے، ہماری بخشش بھی انہی سے ہے، اور ہماری توقیر بھی، ہمارے وقار اور عزت اور عظمت بھی انہی سے ہے. تو ہمیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، رسالت پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں. محمد ہیں، کون ہیں ضامن؟ محمد ہیں. محمد برملا کہیے، بجا کہیے. برملا ایک دم، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. محمد ہے، محمد برملا کہیے، بجا کہیے. اور آخری شعر اور بڑا زبردست شعر ہے. سرے تسلیم خم کیجئے، نبی کے حکم پر تائب، نبی کے نام پر صلی علی کہیے، بجا کہیے. سبحان اللہ. یہاں پر آخر میں شاعر یعنی حفیظ تائب صاحب کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر حکم آ جائے وہاں پر ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ایسا کیوں ہے یا ویسا کیوں ہے یا یہ اس طرح کیوں ہے، یہ اس طرح کیوں ہے. نہیں نہیں نہیں، ہمیں اس طرح نہیں کرنا. نبی کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا ہے، ہم نے اپنا سر جھکا دینا ہے. سر تسلیم مطلب بات ماننی ہے، خم کر دینا، جھکا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر حکم آ گیا ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا، اور ہم نے اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بالکل خم کر دینا ہے، جھکا دینا ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ نے کہا. اسی طرح بغیر کسی چوں چرا کے ہم آپ کی بات کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں. اور آخری بات، نبی کے نام پر صلی علی کہیے، بجا کہیے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے محمد، آپ نے برملا کیا کہنا ہے؟ صلی علی، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں. تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے ہمیں کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضا. تو بچوں یہ تھی حمد، اس کے مشکل الفاظ، اس کے درست تلفظ اور اس کی تشریح. امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. آگے چلتے ہیں. تو بچوں آپ نے اشعار کی تشریح سنی اور ان اشعار کی تشریح بھی ہم نے آپ کے سامنے کر لی. آپ اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں اور پھر اس شعر کو آپ دیکھیں، پھر اس شعر کو دیکھیں اور پھر اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں، چاہے وہ مختصر ہی ہو لیکن آپ نے خود ان اشعار کی تشریح
کر لینی ہے اور اپنی کاپی میں لکھنی ہے کہ تشریح کرنے کا جو انداز میں نے آپ کو بتایا کہ اگر شعر میں کسی اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے، آپ نے وہ واقعہ وہاں پر بیان کرنا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بتا کر آپ نے ان اشعار کی تشریح اپنے الفاظ میں کرنی ہے اور کاپی پر خوشخط لکھنی ہے۔ پھر جو اہم چیز، وہ تو پہلے والے اشعار وہ تو ان کی تشریح میں کر چکا ہوں نا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ نعت سننی ہے غور سے، ٹھیک؟ اور اس نعت میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیسے کر رہا ہے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کے نیچے کچھ لائنیں ہیں، ان اشعار کی تشریح اور خلاصہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، لکھیں گے نا؟ شاباش۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے بہت پیاری نعت جناب حفیظ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت پیاری نعت کی ہم نے تشریح سیکھی اور اس میں مشکل الفاظ کے معنی سیکھے اور آپ کو ہم نے گھر کا کام بھی دیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔